ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ایک بار ایسا ہوا، حضور کے دور میں جو مسجد نبوی شریف تھی وہ چھوٹی سی تھی، بظاہر گھاس پھوس کی بنی تھی، چھوٹی سی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو مسجد بھی بڑھا دی گئی۔ جب مسجد بڑھی تو کچھ صحابہ کے مکانات جو مسجد سے کچھ دور تھے وہ آ گئے مسجد کے قریب۔ انہی میں سے حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب کا گھر بالکل مسجد کے قریب ہو گیا۔ اب جب بارش ہوتی نا تو ان کے گھر کا جو پرنالا تھا، پرنالا ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنڈال، پنڈال، ہاں، تو وہ پرنالا، اب سمجھ گئے نا، پرنالا، پنڈال۔ تو پرنالا جو تھا، بارش ہوتی تھی تو اس سے جو پانی گرتا تھا، دھڑ دھڑ جو پانی گرتا ہے ایک ساتھ جمع ہو کے چھت سے، تو وہ نمازی جو وہ راستہ وہی تھا تو نمازیوں پہ گرنے لگا۔ اب جب نمازیوں پہ گرنے لگا تو کیا ہوا پتہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم تھے وہ، انہوں نے سوچا ہو رہا ہے کیا نقصان نمازیوں کو، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ گئے اور اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو، پنڈال کو کھینچ لیا اور کھینچ کر اس کو کنارے ڈال دیا، کیونکہ تکلیف کس کو ہو رہی تھی؟ ظاہر سی بات ہے، آج 1450 سال کے بعد اگر مسجد کی گلی میں پانی جمتا ہے، اگرچہ ہمارے لوگ بہت سارے نماز کو نہیں جاتے لیکن ان کو اتنا درد تو ہے کہ بھئی چلو ہم نہیں جاتے لیکن نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ ہمدردی کرتے، بھئی اس کو صاف کرو، یہ کرو، وہ کرو، مسجد میں تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہر مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، اپنے حال پہ رحم کرو، مسجدوں کو ویران مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنی اولاد کو نماز کا پابند بناؤ۔ یاد رکھنا، اگر تم نمازی نہیں بنے، اپنی اولاد کو نماز کا پابند نہیں بنایا تو قیامت کے دن پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آپ یہ جو کہتے ہو نا کہ ٹائم نہیں، یاد رکھو اللہ نے ہمیں بہت ٹائم دیا ہے، نماز کے پابند بنو۔ نماز کی برکت سے اللہ ہر گناہ سے تمہیں بچائے گا۔ آج کیا حالات ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے کبھی سٹے کے قریب، کبھی جوا کے قریب، کبھی کیرم کے قریب، کبھی زنا کے قریب۔ ایک وقت وہ تھا جب مسلمان زنا کے الفاظ سنتا تھا تو لرز جاتا تھا، اور آج ایسا وقت آ گیا کہ مسلمانوں کی بستی میں زنا ہو رہا ہے، بچیوں سے چھیڑ چھاڑ، عورتوں سے چھیڑ چھاڑ، شادی شدہ عورتوں پہ بد نظری ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں بے نمازی ہونے کی نحوست ہے، کیونکہ جب مسلمان نمازی بنے تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ تو بھائیوں، نمازی بنو، نماز کی برکت سے ہر گناہ سے بچو گے۔ اللہ نماز کی برکت سے گھروں میں برکت دے گا، رزق میں برکت دے گا، اولاد کو باوفا بنائے گا، بڑی بڑی بیماریوں سے بچو گے، بڑی بڑی تباہیوں سے بچو گے، بڑی بڑی آفتوں سے بچو گے۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو میں بھی ان سے کہتا ہوں میری بہنوں، نماز کی پابندی کرو، پردے کی پابندی کرو، سیریل مت دیکھو، گانے مت سنو، گھر میں تلاوت قرآن کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو دین سے قریب کرو۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو دین سے قریب نہیں کیا تو یہ تمہارے بچے بڑے ہو کر کے تم سے بے وفائی کریں گے، بڑھاپے میں تمہیں آنکھیں دکھائیں گے، تمہیں گھر سے باہر کریں گے، اس وقت تم چار چار آنسوؤں سے رو گے، اس وقت رونا تمہیں کام نہیں آئے گا، اس وقت رونا تمہیں کام نہیں آئے گا۔ اگر آج تم نے اپنی اولاد کو دین کا وفادار نہیں بنایا تو تمہاری اولاد تمہاری وفادار بھی نہیں ہو سکے گی۔ اگر اولاد کو اپنا وفادار دیکھنا ہے تو تم اپنی اولاد کو پہلے دیندار بناؤ، دین کا وفادار بناؤ، تاکہ تمہاری اولاد بڑے آگے چل کر بڑی ہو کر کے تمہارے بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن سکے۔ جو اولاد دیندار ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں ماں باپ کو ستاتی نہیں ہے بلکہ ماں باپ کا سہارا بنتی ہے، ماں باپ کی مدد کرتی ہے۔ ہم نے تو دنیا کی تعلیم پہ بہت توجہ دی لیکن دین کی تعلیم پہ ہم نے توجہ نہیں دی۔ ہم نے ٹیوشن جانے کے لیے بچے کو مارا لیکن ہم نے نماز جانے کے لیے بچوں کو نہیں مارا۔ ہم نے ٹیوشن جانے کے لیے بچوں کو ڈانٹا لیکن نماز جانے کے لیے ہم نے بچوں کو
نہیں ڈانٹا. ایک دن بچہ اسکول نہیں جاتا تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں. بچہ ایک وقت کی نماز کو نہیں جاتا تو ماں باپ بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر. اسکول بھی بھیجو, ٹیوشن بھی بھیجو, لیکن اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھی تو بھیجو, اس لیے کہ اسکول اور ٹیوشن جائے گا تو وہ دنیا میں عزت کمائے گا, اور نمازی بنے گا تو وہ تمہارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا, رب کی بارگاہ میں عزت دار بنے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر, فاروق اعظم نے وہ پرنالہ نکالا, پنڈال, اور نکال کر کے اس کو ڈال دیا. حضرت عباس حضور کے